شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اب آپ کے غلام ہیں کمبر۔ اب اس کو بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ اب کمبر غلام ساتھ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ تجارت کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، اونٹوں کی لمبی قطار ہے۔ اب ایک سائل جو ہے وہ راستے میں کھڑا ہے، لوگوں سے پوچھ رہا ہے، کہا میں نیا آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کس سے مانگوں۔ آج نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں اہل بیت اطہار کے پاس تھا کیا؟ اہل بیت اطہار کے پاس کیا تھا؟ میں نے کہا اہل بیت اطہار وہ ہے کہ جو اپنی پرواہ نہیں کرتی، افطاری کا وقت آتا ہے، سائل دروازے پہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، افطاری کا وہی سامان ہوتا ہے وہ اٹھا کے فقیر کو دے دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ امت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار صرف اپنا نہیں سوچتے بلکہ مصطفیٰ کی دکھیاری امت کا سوچتے ہیں۔ خدا کی قسم نایاب ہیرے ہوتے ہیں ایسے کہ جو صرف مریدوں کا اس لیے خیال کرتے ہیں کہ ہمارے نانا نے غریبوں کا خیال کیا تھا، ورنہ آج کے ڈبے پیر بھی ہمارے سامنے ہیں جو آنے کی 80 ہزار لاکھ روپے فیس لیتے ہیں اور مریدوں سے کہتے ہیں ہم آئیں تو روڈ تک پھولوں کی پتیاں بچھی ہونی چاہیے، ہم آئیں تمہارے بچے بھوکے سوتے ہیں تو سو جائیں، لیکن ہمارے لیے مرغ مسلم بننا چاہیے۔ لیکن قربان جائیے ایسے سیدوں کی کرم نوازی پر کہ جنہوں نے کہا ہمارے نانا کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم کسی کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہمیں موقع دیجئے، ہم اپنے نانا کی ولادت کی محفل میں شرکت کریں گے۔ اور ہم نے دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا استقبال کیا، اور خدا کی قسم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، دیکھنے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی ٹھاٹ باٹ والی بات نہیں ہے، ایک سادہ کشی کی تصویر بن کے بیٹھے ہیں، اور پتہ چلتا ہے جس کا تعلق آل نبی اولاد علی کے ساتھ ہوتا ہے اس کا چہرہ منور ہوتا ہے، اور وہ اپنے غریبوں کے ساتھ محبت کر کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے میری رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون شامل ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کا بتلایا گیا، کہا اے سائل، اے فقیر، در در سے مانگتا نہ پھرنا، ایک شخصیت میں بتا دیتا ہوں، صرف اس سے جا کے مانگ لینا، تجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح، میری ساری عمر بیت گئی، میں مانگتا رہا لیکن کبھی بھی میرا کچھ نہ بن سکا۔ تو جس سے پوچھ رہا تھا اس نے کہا وہ سامنے دیکھ، اونٹوں کی لمبی قطار آ رہی ہے اور آگے جو سادہ لو انسان آ رہا ہے نا، سادہ لو شخصیت آ رہی ہے، اس کو لوگ مولا علی کہتے ہیں، اس کو لوگ مولا علی کہتے ہیں۔ کہا جا ان سے مانگ لینا، اتنا دیں گے کہ قیامت تک تو کیا تیری نسلوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب وہ سائل بن کے سامنے آیا، سواری کے سامنے کھڑا ہو گیا، حضرت علی المرتضیٰ سے کہتا ہے، کہا حضور بھوکا ہوں کھانا کھلائیے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کمبر اسے روٹی دے دے، کہا حضور روٹی میرے پاس نہیں ہے، روٹی کجاوے میں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کجاوا دے دے، کہا حضور کجاوا علیحدہ نہیں ہے، کجاوا اونٹ کے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا جا کمبر پھر روٹی نہ دے، کجاوا نہ دے، وہ اونٹ سارے کا سارا اسے دے دے۔ کہا حضور وہ اونٹ آگے نہیں ہے، اونٹ پیچھے نہیں ہے، اونٹ قطار کے درمیان میں ہے۔ آپ نے فرمایا کمبر دیر نہ کر، یہ ہماری چوکھٹ پہ سائل بن کے آیا ہے، اس نے روٹی مانگی ہے، اونٹوں کی ساری قطار اس غلام کو دے دے، اس فقیر کو دے دے۔ اب کمبر نے مہار چھوڑی، دوڑ گئے، 3 دن کے بعد پلٹ کے آئے۔ مولا علی نے فرمایا کمبر کدھر دوڑ کے گیا تھا؟ کہا حضور آپ کا دریائے سخاوت جوش میں تھا، اس نے روٹی مانگی، آپ نے کجاوا نہیں، اونٹ نہیں، اونٹوں کی قطار دے دی۔ اب میں اس لیے نکیل چھوڑ کے
के भागा, इसलिए मुहार छोड़ के भागा। कहीं आप ये ना कह दे कंबर तू भी साथ चला जा। कहा मैं सारा कुछ दे सकता हूँ, कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन आका की आल के साथ जो संगत है उसको छोड़ नहीं सकता। आका की आल के साथ जो मेरी निस्बत जुड़ गई है, वो भूखा तो रह सकता हूँ, फाके बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मौला अली आपके बगैर नहीं रह सकता। अब इसी तरह एक फकीर आया, अब उसको बताया गया कि फलां चौखट पे चला जा। अब उसका नाम है समसाम। क्या नाम है? समसाम। अब समसाम ने आके 400 साल के बाबे से पूछा, कहा बता मेरी हाजत यहाँ पर कौन पूरी करेगा? कहा जा वो सामने जो बाबा बैठा है ना, उसका नाम अलीउल मुर्तजा है, शेरे खुदा लोग उसे कहते हैं, दामाद मुस्तफ़ा उसको कहते हैं, हसनैन का बाबा उसको कहते हैं, फातिह खैबर उसको कहते हैं, इल्म का दरवाजा उसको कहते हैं। कहा अली वो है जिसको नबी ने अपनी बेटी दी है, और कहा कि जा उसके पास चला जा, तुझे नवाज देंगे। अब समसाम आया, समसाम ने आके सवाल किया। अब मौला अली को देखा तो आप कर क्या रहे थे? दाएं पहलू पे आपने जौ की रोटी रखी हुई थी और बाएं पे जमजम था। इधर से जौ की रोटी की बुरकी को तोड़ते हैं, जमजम में डबोते हैं, मुंह के अंदर रखते हैं। अब वो समसाम बड़ा क्या कहता है? कहा ए देगा, ए देगा जड़ी कच्ची कुल्ली है, ए मैनू देगा, ए देगा जेड़ा चौदी खुश्क रोटी जमजम दे विच डबो के खा रहा, ए देगा जेदे कोल आप कुछ नहीं। हजरत अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा जलाल दे अंदर आ गए। आपने फरमाया इस गल ते ना जा, कच्ची कुल्ली है, इस गल ते ना जा, बाबा सादा है, इस गल ते ना जा, एदे कोल चौदी रोटी है। आपने बाजू पकड़िया, शहर तो बाहर निकल गए, सहरा दे अंदर चले गए। नाल हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन करबल का शाह सवार साथ है। अब हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपने बाजू पकड़ा न ले गया। अब समसाम पहले परेशान है कि ए देगा जेदे कोल आप कुछ नहीं। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा ने समसाम को पूछा, हाँ दस मैं दिया या ए दे? मेरा बेटा हुसैन दे। हुण समसाम बोलने लगा क्या कि मैनू इस बाबे दी समझ नहीं आई, जेड़ा कोल 400 साल दा बाबा खड़ा सी ना, उन्हें क्या वो आने वाले समसाम तेनू बाबे दी समझ नहीं आई, मेरी जिंदगी गुजर गई, 6 साल दा हुसैन मेरी समझ नहीं आया, ते मौला अली ने 6 साल दा हुसैन मेरी समझ नहीं आया। हालांकि मैं था इत्थे दा रहने वाला, मैं बचपन सारे दा सारा देखिया, 6 साल दा हुसैन मेरी समझ नहीं आया, तू ते नवा आया है, तू कहना है अली तेनू समझ आ जाएगा। उन्हें क्या जी मैनू ते अंबा ना गरज है गुठलियां नाल नहीं, तुसी दियो चाहे हुसैन दे। आपने फरमाया बेटा हुसैन नू दे दे। सहरा रहे थे कुछ भी नहीं, लोग कहते नबी कुछ नहीं दे सकता। मैं क्या आ हुसैन दी बारगाह दे अंदर आ, हुसैन दी चौखट ते झुक, अगर नवासा दे सकता है ते नाने दी शान दा आलम की होएगा। आज लोग बकवास आज करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम साडे वर्गे, नाउज़ुबिल्लाह। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत इमाम हुसैन ने उस समसाम नु क्या आजा इधर साइड ते आजा, साइड ते ले गए। मौरखीन ने लिखा उत्ते है कुछ भी नहीं सी। आपने रेत दे ऊपर ना एक टीले दे ऊपर हाथ मारिया, हाथ मार के जो अंदरों रस्सी खिंची ना, रस्सी खिंची, रस्सी खिंच के समसाम नु देती और समसाम नु क्या आले फड़ रस्सी खिंच के तोड़ता जा, लेकिन पीछे मुड़ के पीछे मुड़ के पीछे मुड़ के ना देखी। उन समसाम उन्हें रस्सी पकड़ी, रस्सी पकड़ के चलिया, 2 कदम चलिया ना पिछों आवाज आई टन, फिर कदम पटिया, फिर आवाज आई। मेरी मौरखीन ने लिखा कि रस्सी खिंच रहा सी रब्बे कायनात हुसैन दी वजह दे नाल उस खाली जमीन दे विचों ऊंठां दी कतार कढ रहा सी, डाचियां निकल रही सी। हुण समसाम जेड़ा सी ना बड़ा परेशान होया, चंद कदम चलिया, पिछों आवाज़ां आन लग गईयां, उन्हें पलट के पीछे पलट के
تے حضرت امام حسین نے کیا فرمایا کہ سمسام تینوں آکھیا سی نا پیچھے مڑ کے نہ ویکھی کیا کہ ہن تو پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے بس اینا ہی ملے گا خدا دی قسمیں اج مینوں آڈر میرے بابا علی نے کیتا سی اگر اج تو ایک قطار دی رسی پکڑ کے ڈرتا رہندا تیری زندگی مک جانی سی قطار دی سی زندگی ختم ہو جانی سی قطار نہیں اسی مکنی کیا کہ اے حسین دی سخاوت کا انداز ہے 6 سال دی عمر ہے نوازیا ہے نا کہ سمسام پریشان ہو گیا کیا کہ حسین دا پاپا سمجھ نہیں آیا اس کیا تینوں حسین سمجھ نہیں آ سکتا تو حسین دے پاپا نو سمجھن پھر اج دا سچا اور سچا سید بندے دی سمجھ نہیں آندا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں شانیں بکھریاں عطا فرمائیاں تے پھر حسین دی شان دا عالم کی ہوئے گا اور حسین دی شان دا عالم پھر اگے مولا علی دی شان دا عالم کی ہوئے گا یہ تو روک کے اگر اسی گل کر لئے آج کا لوگ حضرت علی المرتضی شیر خدا نہ بھی بغض رکھ دے نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اور حضرت علی المرتضی اور سرکار دے صحابہ دے درمیان آپس دے اندر تفرقہ ڈالن دی کوشش کر دینے کہ مولا علی یعنی سرکار دے کرانے دا سرکار دے یاران دے نال اچھا تعلق نہیں سی لیکن قربان جائیے سیاستہ دی اس حدیث تے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ علی المرتضی نے دیکھ کے مسکرا رہے نے حضرت علی المرتضی نے پوچھا فرمایا صدیق خیر تا ہے میرے والا دیکھ کے ہنستے کیوں آپ نے کہا کہ علی نبی نے فرمایا ہے میرے علی نو ویکھنا بھی عبادت ہے ویکھنا بھی عبادت ہے اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمانے لگے صدیق اور بھی کوئی گل ہے فرمایا ہاں سرکار نے فرمایا حشر دا دہاڑا ہوئے گا اللہ میرے علی نو جنت دیاں ٹکٹاں دے گا اور علی جنت دیاں ٹکٹاں تقسیم کرے گا تے مولا علی نے مسکرا کے کہا میں صدیق تینوں میں پوری گل نہ دساں کیا کہ لوگاں نو یہ پتہ چل جائے کہ مینوں نبی نے یہ فرمایا ہے علی جنت دی ٹکٹ اس نو نہیں جے دل دے اندر صدیق بھی ہوئے عمر بھی ہوئے آسمان بھی ہوئے اور میرے نبی دا ہر یار بھی اے سرکار دے آل اور سرکار دے صحابہ دی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں اگے ذات ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عاتقہ راکعہ ساجدہ محدثہ مفقہہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شمعون یہودی والا واقعہ سارے نے سنیا ہوئے گا لیکن ہر بندے دا انداز اپنا قبیلہ بنو سلیم دا ایک شخص آیا انہیں کلمہ پڑھیا بارگاہ مصطفیٰ دے اندر سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس بندے نے کلمہ پڑھیا ہے انہوں نوازو انہوں دیو سرکار نے فرمایا ہاں بھی تیرے کول کی ہے انہیں کہا یا رسول اللہ میرے قبیلے دے 3000 افراد نے میں سارے چو غریب سارے آنچوں غریب میرے کوڑ کچھ نہیں سرکار نے فرمایا ہاں بھی میرے صحابہ دے نال تعاون کرو غریباں دے نال تعاون کرنا سرکار دے صحابہ دی غریب دے نال تعاون کرنا سرکار دے صحابہ دی سنت ہے تے میلاد آقا دا ہوگے تے خوشی دے اندر تعاون کرنا بھی سنت سرکار علیہ السلام نے غلاموں خالق کرم یزل نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا خیر مما یجمعون فرمایا کہ جنوں تھوڑے اوتے اللہ دا فضل آ جائے رحمت آ جائے تے پھر جڑا کچھ تھوڑے کول جمع ہے نا اونوں اللہ دے فضل اور رحمت ملن دے وچ لٹا دیا کرو میں او نبی سے when Allah bestows blessing on you then be happy this happiness is better than your saving فرمایا جڑا تھوڑے کول سیو ہے نا جڑی تسی جمع پونجی رکھی ہے مکان وار دیتے لیکن آقا دا میلاد سجا دے یہ ہے عشق مصطفیٰ عشق آل بیت اطہار اور عشق صحابہ آخری واقعہ سنا کے اپنی گفتگو مکمل کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت علی المرتضی بھی موجود سی صحابی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میرا مکان ہے میں مکان ہے انہوں دیتا ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں سواری نمی خریدی سی انہوں اسلام قبول کرن دی خوشی دے اندر میں اپنی نمی سواری دیتی حضرت علی المرتضی شیر خدا کھڑے ہوئے عرض کی سونے اب پگڑی میں کل ہی نمی خریدی ہے آج بن کے اپنی بارگاہ دے اندر آیا فرمایا اتار کے مولا علی نے وہ دستار
اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو دے دیتی تو پھر قربان جائیے اس بندے دے مقدر تے نبی دی بارگاہ دے اندر علی نے دستار بنی، نبی دی بارگاہ دے اندر علی نے دستار بنی۔ ہن جدوں بن لئی نا دستار، سرکار نے فرمایا دستار دین دے نال، سواری دین دے نال، مکان دین دے نال پیٹ نہیں بھرے گا، کھان واسطے بھی کچھ چاہیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال نے فرمایا اور بعد میں حضرت سلمان لکھیا، فرمایا کہ جاؤ گھراں دے اندروں پتہ کر کے آؤ امہات المومنین دے کے کچھ کھان واسطے ہے۔ آپ کہندے نے میں جدوں نکلیا نا بارگاہ مصطفیٰ چوں مسجد نبوی دے بالکل نال ہی سیدہ خاتون جنت دا گھر سی، فرمایا میری پہلی نظر سیدہ خاتون جنت دے در دولت تے پئی تے میں کیا کتے ہور نہیں جاواں گا، ہن میں سیدھا ہی نبی دی بیٹی دے گھر جاواں گا۔ کہا میں دروازے تے جا کے دستک دیتی، سیدہ خاتون جنت نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں دسیا کہ میں آقا دا غلام ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ آقا دی بارگاہ دے اندر آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھیا ہے۔ کہا پھر میرے واسطے حکم کی ہے، کیا علی نے دستار دے دیتی، فلاں صحابی نے سواری دے دیتی، فلاں نے مکان دے دیتا، فرمایا میرے واسطے آرڈر کی ہے۔ سیدہ خاتون جنت تے قربان جائیے، سیدہ خاتون جنت نے اے نہیں کیا ساڈے گھروں تے حصہ پہ گیا مولا علی نے دستار دے دیتی، لیکن نال ایک جملہ بڑا ہی حسین سیدہ نے فرمایا، فرمایا اے میرے آقا دے غلام، اے میرے بابا دے غلام، چے جائے کہ حسنین نے 3 دن تو کچھ نہیں کھادا، 3 دن تو بھوکے نے، 3 دن تو گھر دے اندر فاقہ ہے، لیکن تو پریشان نہ ہو، میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے نا بندے نے، دین محمدی دے اندر آ گیا ہے نا، امت محمدیہ دا فرض بن گیا ہے۔ فرمایا کہ چے جائے کہ حسنین نے 3 دن تو کچھ نہیں کھادا، لیکن تو رک جا، خالی نہیں جان دیاں گی۔ اے ہے آل بیت اطہار دی سخاوت۔ آپ اندر گئیاں، گرم بستر چکیا اور بستر چک کے تھمایا، فرمایا جا ایسے گلی دی نکڑ تے جائیں گا نا، ایک یہودی یہ نام دا شمعون ہے، اور لوگاں دیاں چیزاں گروی رکھ لیندا ہے یا انہاں دی قیمت دے دیندا ہے، انہوں اے بیچا، سامان لے آ، سامان لے کے میرے کولا، میں کھانا بنا کے دیاں گی، تو میرے نبی دی بارگاہ دے اندر لے جائیں تے اس مہمان دی مہمان نوازی کری۔ اور سیدہ خاتون جنت تے قربان جائیے، گرم بستر اٹھا کے دیتا۔ اج ساڈے در تے سائل آ جائے نا، اسی گالاں کڈ کے ٹھڈے مار کے پہنچا دینے ہیں، چے جائے کہ ساڈی فریج دے اندر 7 دن دا کھانا بھی پیا ہوا۔ دعوے اسی بڑی کر دے ہیں کہ اسی سرکار دی آل دے بھی نوکر، سرکار دے صحاب دے بھی، لیکن پریکٹیکل کرنے واسطے اسی تیار نہیں۔ حضرت امام علی مقام آپ نے جیڑا سانو درس دیتا کربت دی سرزمین تے، اسی پیار دے دعوے تے بڑے کر دے ہیں کہ اسی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی تھی۔ سخاوت آل بیت اطہار نے انتہا کر دیتی، آج اسی کنی کی سخاوت کر دیں۔ کنجراں تے سٹن واسطے ساڈے کول پیسے ہیں، لیکن آقا دے دین نو تختے لان واسطے ساڈے کول پیسے نہیں ہیں۔ خدا دی قسمیں آج اے حال چل رہے ہیں کہ سرکار دی آل دا خاصہ ہے، کسے دے کے ہاتھ نہیں پھلاندی، سرکار دی آل دا خاصہ ہے، کسے دے کے ہاتھ نہیں پھلائے گی، بھوکی مر جائے گی، لیکن اسی صرف انہوں دنیا جڑا ساڈے اگے چوڑی اڈ کے کھڑا ہو جائے۔ اسی سفید پوشن کتے ویکھیا ہی نہیں۔ خدا دی قسم عام بندے نو دینا صرف ایک نیکی ملے گی، لیکن سرکار دی آل دے نال تعلق رکھنے والا اگر کوئی مقروض ہے، کوئی پریشان ہے، تے او دی بارگاہ دے اندر ادبن جا کے پیش کرو کہ آقا دے گھرانے والےو ساڈے والوں تحفہ قبول کر لو۔ خدا دی قسمیں اسی آل دے بیت اطہار دیاں مشکلاں ایتھے حل تے کر نہیں سکدے، صرف اپنا حصہ پا سکدے ہاں۔ اگر حصہ پاواں گے نا، خدا دی قسمیں آل بیت اطہار وفا والی ہے، قیامت والے دن سانو اپنے نہیں پوچھن گے، لیکن سرکار دی آل بارگاہ ربوبیت دے اندر عرض کرے گی، مولا باقیاں نو چاہے جو مرضی کر لے، انہاں بندیاں نے ساڈے نال زندگی دے اندر پیار کیتا ہے، انہاں نے سانو نہیں چھڈیا، دنیا دا جیڑا بھی موقع آیا سی پریشان ہوئے ہاں، انہیں سانو سرکار دی آل سمجھ کے ساڈی بارگاہ دے اندر آ کے لوکاں نو جتلایا نہیں، احسان نہیں جتلایا، آ کے ادبن ساڈی بارگاہ دے اندر نذرانہ پیش کر کے کیا کہ اے نبی دی آل والے ہو ساڈے واسطے دعا کر دینا، ساڈے عمل ایڈے چنگے نہیں، لیکن تھوڑیاں رگاں دے اندر سرکار دی خون دی لڑی چلی آ رہی ہے، ساڈے عمل سارے ایک پاسے، تھوڑی ایک زبان چو نکلی ہوئی دعا ایک پاسے۔
ہن شمون یہودی دے کول جو چلے گئے نا غلام جا کے انہوں کہا کہ سارا کچھ رکھ لے یہ جڑا بسترا میں لے کے آیا رقم دے دے ہن شمون نے سنگیا نا بسترا خوشبوواں دے ہلے انہیں کہا کہ آنے والے اے دس اے بسترا کتھوں آیا انہیں کہا بسترا علی المرتضیٰ دے گھروں آیا نبی دی بیٹی نے دیتا ہے فرمایا وجہ کی ہے فرمایا کہ بارگاہ مصطفیٰ دے اندر ایک شخص نے آ کے کلمہ پڑھیا کھان واسطے سیدہ دے گھر کچھ نہیں سی انہوں نے بستر اٹھا کے دیتا جا شمون نو بیچا شمون نے کہا کہ میں بھی اپنے نبی تے اتری ہوئی کتاب پڑھدا ڈیلی پڑھدا کیا خدا دی قسمیں راتی میں کتاب کھولیے میں یہی گل لکھی ہوئی پڑھیے کہ جڑا آخری نبی ہوئے گا نا آخری نبی ہوئے گا او دی جڑی آل ہوئے گی نا گھر دا سامان ویچ کے اپنے نبی دے غلاماں دی مہمان نوازی حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا نہ کسی کی بیٹی کو مل سکا ہے نہ کسی کی بیٹی کو مل سکے گا ملا ہے تجھ کو جو مقام زہرا زمانے پر میں جو پٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے وہ لا الہ یہ ہے سیدہ خاتون جنت کہاں کے جا یہ بستر بھی لے جا اناج بھی لے جا اس کی قیمت بھی لے جا ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں میں یہودی ہوں سیدہ قبول نہیں کرے گی سیدہ سے جا کے اتنا کہنا کہ اے نبی کی بیٹی سارا کچھ رکھ لے میں بھی تیرے باپا کا کلمہ پڑھنے کے لیے یہ ہے سرکار کی سخاوت کی وجہ سے یہودیوں نے کلمہ پڑھا ہے اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کر کے زمانے کو بتایا ہے اے لوگوں آپس میں ہمدردیاں بانٹنے والے بن جاؤ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں بانٹو گے تو پھر دن دور نہیں ہے کہ جب تمہیں رب اوج سریا کی بلندیوں تک پہنچا دے گا آج ہمارے اندر کمزوری یہ ہے کہ ہم ان پیروں کے پیچھے جاتے ہیں جن کے گھوڑوں کے استبل ہیں ہم ان پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ جن کی داڑھی بھی نعوذ باللہ وہ منڈی ہوئی ہے ہم ان پیروں کے پاس جاتے ہیں جنہیں نہ سیدھا قرآن پڑھنا آتا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان پڑھنا آتا ہے خدا کی قسم اپنی ترجیحات کو درست کیجئے ایسے نورانی مکھڑے والے جو ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑیے خدا کی قسم یہ سیدھا تعلق بارگاہ مصطفیٰ سے جوڑ دیں گے آج اپنی منزل کا تعین کیجئے آج ہمارے بچوں کا آئیڈیل یہ فلم سٹار کیوں بنے کیونکہ آج ہم نے گھر کے اندر نبی کی آل نبی کے صحابہ کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا اگر ڈیلی بیس پر گھر کے اندر سرکار کی آل کا ایک قصہ سرکار کے صحابہ کی شان کی ایک بات اپنے بچوں کو بتائی ہوتی تو بچے ڈٹ کے کہتے اور لوگوں اسی کوئی ہور نہیں ہاں اسی او ہاں جڑے علی علی بھی کر دیں ہاں ابو بکر بھی کر دیں ہاں اور ایسے کر کے ایک قرآنی نعرہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے کول پوچھے نا فتاوی رضویہ دے اندر بریلی دے تاجدار میں لکھیا فرمایا مولا علی دے کول لوکاں نے سوال کیتا صحابہ اور تابعین آئے کیا کہ علی اے تے دسو تھوڑے یار کیڑے کیڑے نے آپ نے فرمایا کہ جیڑا جیڑا نبی دا یار ہے وہ ولی دا یار ہے پھر کراچی دی سرزمین تے بیٹھے ہوئے بابے نے سانو نعرہ دے دیتا ہر صحابی نبی جنتی جنتی انج نہیں جیدا جیدا کیتا ہے وہ بولے گا ہر صحابی نبی جنتی 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 ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر بکر و عمر جنتی عثمان و علی جنتی امیر معاویہ جنتی اس نام تو بڑے انو چڑھ لیکن خدا دی قسم قربان جائیے امیر معاویہ اونے جڑے کاتب وحی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے متعلق دعاواں کی تھی
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آج اپنا منہج سیدھا کر لو، سیدھا کر لو۔ محفل دے وچ آنا یہ مستحب عمل ہے، لیکن نماز پڑھن جانا ہے فرض عمل ہے۔ میں پہلے دن تو بھی کیا سی شاہ جی، اگر میری گل غلط ہوئے تو تسی مجھے روک سکتے ہو، یہی جملہ کیا سی کہ جڑا عشاء پڑھ کے رات محفل سن کے صبح فجر پڑھ سکتا ہے نا، وہ آقا دی محفل دے وچ آوے۔ اگر عشاء پڑھ کے محفل دے وچ آ کے او دی نیند پوری نہیں ہوندی، فجر تے اٹھیا نہیں جاندا، وہ میرا ویر عشاء پڑھ کے سو جائے اور صبح فجر اٹھ کے جماعت دے نال ادا کرے، کملی والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، رب رحمان بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ اسی عاشق مصطفیٰ ہیں۔ اور قربان جائیے کہ نبی دے عاشق جننے بھی دیکھو گے نا، اکثریت تھنو غریب نظر آن گے، غریب نظر آن گے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دا غریب امیرہ ناڑو 50,000 سال پہلا جنت جائے گا۔ کتنے سال پہلا؟ 50,000 سال پہلا جنت جائے گا۔ آخری نعرہ اور شاہ صاحب کا بھی استقبال اور آل بیت طہار دا آپ ذکر کر کے اپنی گفتگو وائنڈ اپ کریں گے، کیونکہ من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا، پیر ہمارا پیر ہمارا سرور کہیں گے برملا انتا اخی انتا اخی، سرور کہیں گے برملا انتا اخی انتا اخی، میں مصطفیٰ یہ مرتضیٰ انتا اخی انتا اخی۔ اور سورت یہ آل عمران ہے، اس میں یہ اعلان ہے نفس نبی شیر خدا انتا اخی انتا اخی، کوئی اسے بتلائیے ترتیب سے دکھلائیے ترتیب سے دکھلائیے، ہے ترمذی میں یہ لکھا ہوا انتا اخی انتا اخی۔ عمران کی اولاد کل اور عباس کی بھی کلہم بھائی ہے لیکن حل عطا انتا اخی انتا اخی۔ ویسے تو رشتہ داریاں ویسے تو رشتہ داریاں ویسے تو رشتہ داریاں بنائی اپنے، حیدر پہ کیوں جھٹکا لگا انتا اخی انتا اخی۔ جس کو نبی بھائی کہیں جس کو نبی بھائی کہیں، اس کو حضی ہم کہیں، ہے پیشوا و مقتدا انتا اخی انتا اخی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو یہ دعا کر چلے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔